حیدر ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کو کرامت اللہ غوری کا آداب۔ آج میں جس ہستی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ مولانا مرزا شفیق حسین شفق جو ہمارے شہر میں گزشتہ 4 ہفتوں سے آئے ہوئے ہیں اور یقیناً آپ میں سے بہت سے خواتین و حضرات نے ان کی محرم کی مجالس بھی سنی ہوں گی، تو آج مولانا مرزا شفیق حسین شفق جو شاعر بھی ہیں، لیکن مولانا کے متعلق میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مولانا ایک نابغہ روزگار ہستی ہیں۔ نابغہ روزگار میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو کمال فن اور کمال ہنر کمانے میں عمر گزار دیتے ہیں، وہ مولانا نے بہت کم عمری میں وہ سرمایہ کما لیا ہے، اور اسی لیے میں ان کو ایک عہد ساز شخصیت سمجھتا ہوں۔ مولانا کا تعلق اس مردم خیز بستی سے ہے، لکھنؤ سے، جو ادب و فن کا گہوارہ رہا ہے، اور خاص طور پہ محرم کے حوالے سے لکھنؤ کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ ہمارے تاریخ کا اور ہماری معاشرت کا اور ہمارے ادب کا ایک نمایاں عنصر ہے۔ تو مولانا، میں آپ کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے کم عمری میں وہ سب کچھ کر لیا ہے جو لوگ ایک طویل عرصے میں کرتے ہیں، اور یہ آپ کا ہنر ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ سعادت ہے جو مبدائے فیض نے آپ کو بخشی ہے۔ وہ آپ نے شعر سنا ہوگا نا کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ آپ ذاکر بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ اردو کے استاد بھی ہیں، آپ اردو ادب کے ناقد بھی ہیں، آپ مبصر بھی ہیں، تو بڑی پہلودار شخصیت ہے۔ مولانا، اسی ضمن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جو آپ نے گزشتہ دنوں انگلستان کے کسی ٹی وی چینل کو دیا تھا۔ وہاں وہ خاتون آپ سے سوال کر رہی تھیں اس ادب کے متعلق جو ادب لکھنؤ میں محرم کے اور اہل بیت کے حوالے سے پیدا ہوا، اور جس کے سرخیل انیس ہیں اور مرزا دبیر ہیں۔ تو آپ نے مختلف حوالوں سے ان کا ذکر کیا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لکھنؤ میں اودھ کی تہذیب کے امتزاج سے جو کلچر پیدا ہوا وہ اب ہمارے بر صغیر کے محرم کے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کا لازمی عنصر ہے، وہ جو کہتے ہیں نا نیوکلیس۔ تو نیوکلیس وہ ہے، وہ کلچر جو مرزا دبیر اور میر انیس کے کلام کے پس منظر میں پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے، میر انیس اور مرزا دبیر، اللہ تعالیٰ ان پر دونوں پر رحمت نازل فرمائے، وہ ہمارے ادب کا بھی اور ہمارے مذہب کا بھی بیش قیمتی اثاثہ ہیں۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے جو کلچر اپنے مرثیوں کے ذریعے سے پیش کیا ہے، اور جس طرح سے کربلا کو اغیار تک پہنچانے کا کام کیا ہے، وہ یقیناً بے مثل اور بے نظیر ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں لکھنؤ کی جو روایتیں ہیں، تو اس میں ایک اہم ترین روایت یہ ہے، گنگا جمنی جو تہذیب ہے ہماری، یہ ہندو مسلم سب مل کر عزاداری کرتے ہیں۔ تو میر انیس نے اس طرح سے اور مرزا دبیر نے دونوں نے اپنے مرثیوں کے توسط سے امام حسین کو غیروں سے قریب کیا، اغیار کو مرثیے کے توسط سے امام حسین سمجھائے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ تھے، اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حسین کیسے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، کربلا کے اقدار کیا ہیں، کربلا کی تہذیب کیا ہے، اگر یہ سمجھنا ہے تو انیس و دبیر کو پڑھے بغیر قطعاً نہیں سمجھ سکتے آپ۔ دوسرے یہ کہ جو ہندو مسلم کلچر کی بھی بات آپ نے کہی کرامت صاحب، تو وہاں کا تو ماحول اس طرح کا ہے، یہاں قوم کا جھگڑا ہے، نہ مذہب کی لڑائی،
یہاں قوم کا جھگڑا ہے نہ مذہب کی لڑائی، مولا کے عزادار سب آپس میں ہیں بھائی. اور ہندوؤں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ادب میں جو کربلا کے حوالے سے پیدا ہوا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے مولانا کہ محرم کے کلچر میں اودھ کی تہذیب کی آمیزش بھی ہو گئی ہے، اور اتنی آمیزش ہوئی ہے کہ امام حسین کی قربانی کی جو مقصدیت ہے، جسے قرآن ذبح عظیم کہہ رہا ہے، اور جسے مولانا محمد علی جوہر نے اپنے ایک شعر میں پیش کر دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو حسین کی قربانی بہت آفاقی تھی، بے شک بے شک، وہ حق کی پاسداری اور حق کی علمبرداری کی علامت تھی، بے شک، اور اسی لیے قرآن نے اس کو ذبح عظیم کا عنوان دیا بے ہے. شک. لیکن مرزا دبیر اور میر انیس نے اودھ کی تہذیب کی آمیزش کر کے جس طرح سے اودھ کی تہذیب کے نقوش کو کربلا کے پس منظر میں گوندھا ہے، اس نے کربلا اور حسین کی قربانی کو ایک المیہ بنا کے رکھ دیا ہے، صرف المیہ. دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا گریک ٹریجڈی، تو گریک ٹریجڈی کا پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا ہے، اور حسین کی قربانی کا مقصد عظیم ثانوی لگتا ہے. میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مرزا دبیر اور میر انیس نے جو ادب تخلیق کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 19ویں صدی جس میں یہ ادب پیدا کیا گیا، یہ ادب تخلیق کیا گیا، وہ مسلمانان ہند کے لیے بر صغیر میں انتہائی مصائب کی صدی تھی. بالکل. اور وہ مسلمان جنہوں نے 1000 برس تک ہندوستان پر حکومت کی تھی، وہ اس وقت زوال آمادہ تھے، زوال پذیر تھے، اور ایک غیر ملکی طاقت ان پر تسلط حاصل کر رہی تھی. تو اس پس منظر میں جو حزنیہ شاعری ان دو اکابر شعراء نے کی، وہ اب ہمارے محرمی کلچر کا نمایاں پہلو ہو گیا ہے. اس میں حسین کی قربانی عظیم کا جو پہلو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سادگی ہو گیا ہے. نہیں، مجھے معاف کیجیے کرامت صاحب، آپ کی اس بات سے میں متفق نہیں ہوں. اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ 19 صدی کا جو ماحول تھا وہ خود حزنیہ تھا، مسلمانوں پہ خود ایک طرح سے انتہائی ڈپریسنگ تھا. بالکل. تو وہ ایسے ماحول میں انسان جب بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے اور تنہائی کا شکار ہوتا ہے اور چاروں طرف سے اس پہ یلغار ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈتا ہے جو اس کے لیے تسلی و تشفی کا باعث بنے. تو وہ غم جو مسلمانوں کو اس وقت تھا، تنہائی کا شکار ہو رہے تھے، اقتدار چلا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اقتدار جن کے پاس ہو، ایک لمبے عرصے تک جن لوگوں نے حکومت کی ہو اور وہ اس کے بعد اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر پھر ایک نئی حکومت آ کے مسلط ہو جاتی ہے اور نئے لوگ آ کے ان پر صاحب اقتدار بن کر حکمرانی کرنے لگتے ہیں، تو کیفیت جو اس وقت تھی اس میں کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو انہیں زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا، اور وہ کربلا کے واقعے سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا تھا کہ ظلم کے خلاف. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پناہیں تلاش کر رہے تھے. دیکھیے غالب کا ایک شعر ہے، دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراش پناہیں. سبحان اللہ، واہ واہ، بالکل صحیح آپ نے کہا. تو وہی کیفیت پناہیں تلاش کی تھے. اور دیکھیے اس دور کی جو عکاسی غالب نے ایک شعر میں کی ہے وہ لاجواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. ٹھیک ہے نا. فرنگی راج ہندوستان پر تسلط قائم کر رہا تھا، فرنگی تہذیب
اپنے سائے گہرے کرتی چلی جا رہی تھی. تو غالب نے اسی لیے کہا کہ میرا حوالہ تو اصل کعبہ ہے لیکن وہ پیچھے رہ گیا ہے، کلیسا آگے آ گئی. تو یہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں محرم کے حوالے سے جو کلچر پیدا ہوا ہے اس میں حزن اور الم کا پہلو زیادہ فوقیت حاصل کر چکا ہے. نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حزنیہ پہلو زیادہ فوقیت رکھتا ہے. دراصل اگر آپ دیکھیں محرم کی جو روایات ہیں اور جو عزائی ہماری تہذیب ہے اس میں غم کے عنصر کا اہم کردار ہے، اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک انیس و دبیر نے اپنے مرثیوں کے ذریعے سے جس کلچر کو، جس تہذیب کو پیش کیا ہے، وہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں یہاں ساتھ ساتھ میں کہ وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا تعلق عرب سے ہے، اور عرب کی تہذیب اور عرب کا کلچر ہمارے یہاں کی تہذیب اور ہمارے کلچر سے بالکل مختلف ہے. لیکن اس کے باوجود میر انیس جو یہاں کی تہذیب تھی، یہاں کا کلچر تھا، ہلکا ہلکا رنگ بھرتے ہیں وہاں کی تہذیب میں تاکہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ انہیں اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا ہیرو سمجھیں. یعنی دوسری قومیں جیسے وہ کہتے ہیں یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. آپ نے بہت بہت اچھی بات کی، اس لیے کہ میں اپنی سفارتی زندگی میں نے ایک طویل دور عربوں کے درمیان گزارا ہے. میں کویت میں رہا ہوں، 2 ادوار میں رہا ہوں. ماشاءاللہ. کل ملا کے میں نے 8.5 سال اپنی سفارتی زندگی کے کویت میں گزارے. خلیج کے دوسرے ممالک کی بنسبت کویت میں اہل تشیع کو عزاداری کی مکمل آزادی حاصل ہے، اس لیے کہ کویت کے جو شیعہ ہیں وہ امیر ہیں، وہ ان کا زیادہ کا تعلق ایران سے ہے. کویت کے بڑے بڑے تجار وہ ہیں جو اہل تشیع ہیں، تو وہاں کھل کے عزاداری ہوتی ہے. لیکن میں عراق میں بھی سفیر رہا ہوں، تو میں نے عراق میں بھی دیکھا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں محرم کی عزاداری کی جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ہمارے ہاں ہے. بالکل آپ نے کرامت صاحب بجا فرمایا. اور آپ جس زمانے میں پاکستان کے سفیر تھے کویت میں، تو آپ نے جو تجربات آپ نے پیش کیے اور جو کہا کہ وہاں بڑی آبادی شیعوں کی ہے اور اکثریت ہے اور وہاں کی عزائی تہذیب بالکل مختلف ہے، تو میں جس زمانے میں عشاء پڑھ رہا تھا وہاں پر، میں نے 2018 میں حسینیہ موسوی شرق میں عشاء پڑھا، اور میں نے دیکھا کہ مجھے تو حیرت ہوئی دیکھ کر کے کہ ہندوستان سے باہر یا پاکستان سے باہر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا اجتماع کہیں ملے گا. 10,000 کا مجمع وہاں ہوتا تھا ماشاء اللہ سے سامعین کا، اور عزا خانہ پورا لبریز. وہاں جو عزا خانے بنے ہوئے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ حسینیہ الموسوی میں نے جب یہ دیکھا اور وہاں کا جو کلچر، وہاں کیا تھا، وہاں 3 زبانوں کی مجلس ہوتی تھی کرامت صاحب. پہلے وہاں پر عربی مجلس ہوتی تھی، اس کے بعد پھر فارسی، پھر اردو ہوتی تھی آخر میں. تو وہ میں کبھی کبھی پہلے پہنچ جایا کرتا تھا تو میں فارسی والی مجلس میں شرکت کرتا تھا، یا کبھی میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے جو ہے ایک دن عربی والی مجلس بھی مجھے سننا ہے. میں مختلف تہذیبیں دیکھنے کا عادی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان تہذیبوں سے کچھ نہ کچھ سیکھوں. تو اس طرح سے میں نے دیکھا کہ وہاں بالکل مختلف چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ابھی آپ نے کہا نا لکھنؤ کی تہذیب، اودھ کی تہذیب، یہ مشترکہ تہذیب ہے. دراصل یہاں پر اس بات کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی کہ جو الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ہم کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی رسومات ادا کریں، اپنی عبادات کو انجام دیں، لیکن جو عزائی پہلو ہے اس سے زیادہ لوگوں کو جوڑا جائے. کیونکہ لکھنؤ ظاہر سی بات نوابوں کا شہر ہے اور شیعہ حکومت رہی ہے وہاں ایک عرصے تک. تو شیعہ حکومت جس زمانے میں لکھنؤ میں تھی، اس زمانے میں جس طرح سے ہندو غیر مسلم ہمارے عزادار ان کی تعداد بڑھی ہے وہ شاید کسی زمانے میں نہیں بڑھی ہے. اور وہاں کے غیر مسلموں نے امام بارگاہیں تعمیر کرائی ہیں، وہاں پر بڑی بڑی امام بارگاہیں ہمارے ہندو بھائیوں نے بنوائی ہیں، اور ہمارے یہاں نوابوں نے، شیعہ نوابوں نے مندر بنوائے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ محبتوں کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، رواداری تھی، وفاداری تھی ایک دوسرے کے ساتھ، جو اب ہندوستان میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. ہاں کم سے کم تر کیا، اصل میں کچھ دیکھیے شرپسند عناصر ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ شرپسند عناصر کتنا بھی کوششیں کر لیں
جو امن پسند لوگ ہیں وہ ان کی تحریکوں کو متاثر تو کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. اور محرم تو بہت بڑا پیغام ہے امن کا. علامہ محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی، یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی، غم حسین ضمانت امن عالم کی. واہ، یقیناً یقیناً. مولانا اب آپ کے کچھ ادبی حوالے کی بات ہو جائے. آپ کی یہ کتاب آپ نے مجھے یہ عنایت کی ہے، سیرفی ادب. جی ایک تو یہ سیرفی ادب میرے خیال سے عام قاری کے لیے تو سیرفی کا لفظ ہی بہت ہی غیر مانوس لگتا ہے، لیکن اس پر آپ کی کتاب پر تقریض لکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے وقت کے مشہور ذاکر اہل بیت ہیں، اور آج کل تو ان کا چرچا پاک و ہند میں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک بیان ایسا دے دیا ہے جس کو محبان اہل بیت نے اور محبان میر انیس اور مرزا دبیر نے غیر معمولی سمجھا ہے، اور اسی لیے ان کے بیان پر بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ مولانا شبلی نعمانی نے جو اپنی کتاب 1907 میں جو شائع ہوئی تھی موازنہ انیس و دبیر، اس کتاب پر جتنے تبصرے ہوئے اور جتنی تنقید ہوئی، وہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کے اس دور میں مولانا عقیل غروی کے اس بیان پر بہت لے دے ہو رہی ہے، بہت زیادہ تنقید بہت تبصرے ہو رہے ہیں. لیکن یہاں آپ کی کتاب کی تقریض میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادبی تنقید ماضی کا محاسبہ، حال کا مراقبہ اور مستقبل کا مشارطہ ہے. اب یہ وہ جملے ہیں جو عام آدمی کیا اچھے اردو دانوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں. ابھی آپ نے جیسا کہ فرمایا تھا کرامت صاحب کے سیرفی ادب جو کتاب کا نام ہے، جی، بہت سے لوگ تو کتاب لے کے مجھ سے اس کے معنی پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرف کا جو مصدر ہے وہ صراف ہے. جی 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 علامہ اقبال کی نظم ہے مسجد قرطبہ، اصل میں وہ جب ہم نے پڑھی تھی تو بچپنے سے مجھے بڑی پیاری لگتی تھی، اور ہے بہت خوبصورت نظم. میں اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگر وہ یہ نظم پڑھیں، کہیں سے ملے تو ضرور پڑھیں. بہت خوبصورت نظم ہے. ہمارا پورا ماضی ہے اور ہمیں مہمیز کرتے ہیں نئی زندگی اور روشن راہوں پہ لے جانے کے لیے علامہ اقبال. اس میں ایک شعر تھا، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ رود و شب سیرفی کائنات. سیرفی کائنات، تو وہ سیرفی کائنات کی ترکیب وہاں پہ استعمال کی تھی علامہ اقبال نے. جی کسوٹی، کائنات کو پرکھنے کی. جی عام زبان میں، عام بول چال میں اس کہیں لفظ گے کا صحیح استعمال جو ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. تو سیرفی ادب مجھے لگا کہ اس سے بہتر نام نہیں ہو سکتا اس کا کوئی. تو یہ میں نے سیرفی ادب اس کا نام رکھا، اور علامہ عقیل غروی صاحب قبلہ کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، انہی نے اس کا نام دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ بڑا اچھا نام رکھا ہے اپنے کتاب کا، اور پھر اس پر مقدمہ بھی لکھا، اور بڑا تفصیلی مقدمہ اس کے اندر شامل ہے. اسی کے مقدمے کا میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا. تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ وضاحت کیجئے، ان کے کام آئے گی، کہ ادبی تنقید ماضی کا محاسبہ، حال کا مراقبہ اور مستقبل کا مشارطہ ہے. اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں مراد کیا ہے یہ تو جس نے لکھا ہے آپ اس سے پوچھیے گا، عقیل صاحب بتائیں گے کیا مراد ہے، کیونکہ میرے جملے جو میں نے لکھے ہیں آپ ان کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھیں تو میں مراد بتا سکتا ہوں، کیونکہ ان کا ذہن، ان کی سطح فکر مجھ سے مختلف ہے. میں طالب علم ہوں، جید علماء میں سے ہیں، تو ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تنقید محاسبے کا مطالبہ کرتی ہے، مراقبہ چاہتی ہے. محاسبہ آپ تب کریں گے کہ جب آپ کے اندر تنقید کو برداشت کرنے کی طاقت ہو. مراقبہ آپ کو سنجیدگی کی طرف لے کے آتا ہے. مراقبہ تو آپ کو دنیا سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے. دنیا سے کاٹ کر مقصد کیا ہے ان کا؟ ادب سے جوڑنا. اگر آپ دنیا سے کٹ رہے ہیں تو ادب سے جوڑ لیں نا. آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ادبا ہیں، ہمارے شعراء ہیں، ان سب
کو تنہائی پسند رہی ہے ہمیشہ سے، اور ظاہر سی بات ہے تنہائی ہمیں مطالعے کا عادی بناتی ہے، اور وہی لوگ آج جیسا کہ آپ نے ایک لفظ شروع میں استعمال کیا تھا میرے لیے نابغہ روزگار، میرے لیے تو بہت بڑی چیز ہے یہ، میں تو بہت معمولی سے طالب علم ہوں. تو نابغہ روزگار آدمی تبھی بنتا ہے جب مراقبے کی منزل میں آتا ہے، جب دنیا سے بے تعلق ہو کر ادب سے اتنا گہرا رشتہ کر لے وہ اپنا کہ پھر دنیا و مافیا کو بھول کر ایک نئی تخلیق اور ایک نئی دنیا اور ایک نئے وجود کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. تو وہی اس کی ذات کا بھی محاسبہ ہوتا ہے، اور وہی محاسبہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتا ہے. وہ میں جب 12 برس پہلے ہندوستان گیا تھا تو دلی میں میرے میزبان وہی تھے. جی جی، مجھے میرے بڑے مشفق و مہربان بزرگوں میں مجھے خیر خواہوں اعزاز میں. حاصل ہے کہ دلی میں میرے میزبان مولانا عقیل غراوی تھے، اور لکھنؤ میں میری میزبانی کی تھی اللہ بخشے مولانا کلب صادق. صدیق صاحب کا تو یہ سبحان سید اللہ. نام ہیں، بے یہ شک. اکابر علماء اور ذاکرین بے اہل شک. بیت ہیں. آپ نے جی لیکن میں مولانا آپ سے یہ آج فی زمانہ جو تنازع مولانا عقیل غروی کے ایک بیان سے پیدا ہو گیا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. تنقید کا حق ہر انسان کو ہے، بالکل، اور ظاہر سی بات ہے بلا علامہ شبہ. عقیل الغروی صاحب جیسے جید علماء اور صاحب نظر، صاحب بصیرت، اگر اس طرح کی شخصیت کوئی کسی چیز پہ تنقید کر رہی ہے یا وہ اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں تو ہمیں رائے کو سننا چاہیے، اور اگر اس میں اختلاف ہے ہم اسے نہیں تسلیم کر رہے تو ٹھیک ہے، کوئی جبر نہیں ہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کی بات کو مان لیجئے، انہی نے اپنی رائے دی ہے، آپ اپنی رائے دیں. جیسے شبلی نعمانی نے انیس و دبیر کا جب موازنہ لکھا تو شبلی کو انیس پسند تھے، انہوں نے انیس کی خوب تعریفیں کی، اسی لیے انہوں اور نے 200 دبیر کو کسی وجہ سے جو بھی ریزن ہو انہوں نے پسند نہیں کیا، یا ان کے ذہن میں اللہ جانے وہی بات کے لکھنے والے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے بہتر طریقے سے کہ وہ دبیر کو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. نظر انداز اور اگنور ان دا سینس کہ مطلب وہ ان کو گویا دوسرے درجے کا شاعر ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں. جی بالکل. اس لیے کہ مولانا ایک ہے نا؟ عام سی بات یہ حوالہ یہ ہے کہ 284 صفحات کی کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، اس میں مولانا شبلی نعمانی نے 120 صفحے انیس کے لیے مختص کیے ہیں، اور دبیر کے حصے میں صرف 20 صفحات آتے تو اب آپ بتائیے، جس کے بارے میں آپ 20 صفحات پہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں تو انصاف کیسے ہوگا اس کے ساتھ؟ کھلی ہوئی ڈنڈی ماری ہے انہوں نے بالکل بالکل. مولانا نے. آج کی اصطلاح میں یہ کہنے کی جسارت تو میں کر رہا ہوں کہ کھلی ہوئی علامہ ڈنڈی عقیل صاحب کے ماری. حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، تو جس طرح سے شبلی نعمانی نے جب موازنہ لکھا تو اس کے خلاف اس کے جواب میں 20 کتابیں آئیں اور بڑی اہم بحثیں سامنے آئیں، اور اس سے ایک فائدہ بھی ہوا کہ دبیر کی عظمت بھی ظاہر ہوئی. دبیر کے چاہنے والوں نے اور ان سے ارادت و عقیدت رکھنے والوں نے کھل کے اظہار خیال کیا اور ان کے فن کا تجزیہ کیا ایک بار اسی بہانے سے. تو ایسے ہی اگر کسی کو بھی عقیل الغروی صاحب کے جملوں سے اختلاف ہے تو اختلاف کرنا اچھی بات ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ آپ جو کہیں بس ہم اسے مان لیں. لیکن آپ نے بھی کچھ شروع میں کہا تھا، میں نے کہا مجھے اختلاف ہے آپ سے. اختلاف تہذیب کے دائرے میں ہے، ہاں، ادب کے دائرے میں، بے شک، بالکل. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اس زمانے میں ہوا، کوئی شبلی کا جلوس نہیں نکالا لوگوں نے، شبلی کے خلاف لکھا اور دلیلوں سے لکھا، براہین سے لکھا. تو ایسے ہی آپ لکھیں لیکن تہذیب کے تقاضوں کا خیال رکھیں. تو بس یہی میری گزارش ہے. میرا سوال یہ ہے مولانا آپ سے کہ جس شد و مت سے مولانا عقیل غروی کے بیان پر تنقید ہو رہی ہے اور اس میں بے ادبی بھی ہو رہی ہے، اس میں تہذیب سے گراوٹ کا پہلو بھی نمایاں ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے محرم کی کلچر کے حوالے سے میر انیس اور مرزا دبیر کو ایک کلٹ فگر بنا دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہماری تہذیب کا بھی زبان کا بھی اگر دیکھا جائے تو ارتقاء و ارتفاع کا دور تو نہیں ہے. ہم اس کو زوال بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر یہ ٹھہر سی گئی ہے زبان بھی، تہذیب بھی. تو اس ٹھہری ہوئی تہذیب اور
ٹھہرے ہوئے ادبی ماحول میں اس طرح کے عناصر ہر زمانے میں ہوتے ہیں، میں نے بھی پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی ہیں. تو کوئی بھی ہو، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو ادب کے دائرے میں اور اپنی تہذیب کو نہ بھولیں. میں ایک جملہ اس وقت یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے دہرانا چاہوں گا کہ حسین ابن نمیر جس نے جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی، وہ شخص جس نے جناب سکینہ کو پانی نہ دے کر کے زمین میں بہا دیا تھا، وہ شخص جس نے کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے لے کے شام تک مسلسل امام زین العابدین کو ایک لمحے کے لیے سائے میں نہیں بیٹھنے دیا. جب آپ کسی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے یا شجر کے نیچے آتے تھے تو ویسے ہی مطلب کھینچ کر دھوپ میں ڈال دیتا تھا. شجر کے سائے میں نہیں آنے دیا، دیوار کے سائے میں جسے آ کے بیٹھے دیوار کے نیچے وہاں نہیں بیٹھنے دیا. اس نے اتنا ظلم کیا امام پر. وہی شخص سن 64 ہجری میں جب واقع حرہ پیش آیا مدینہ المنورہ میں اور ظلم کیا اہل مدینہ پر یزید نے، اس کے لشکر نے، اور آخر کار 64 ہجری میں جب یزید ملعون واصل جہنم ہوا تو اس وقت یہ لوگ بھاگے جب چھوڑ کے مدینہ. تو جس راستے سے بھاگ رہے تھے وہاں پر امام زین العابدین اپنے خیمے میں ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. یہ اس خیمے میں گھس جاتا ہے حسین ابن نمیر. امام اس کو دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسافر بیٹھو، تم بھوکے لگتے ہو کھانا کھا لو، پیاسے ہو پانی پی لو. تو مسافر کیوں کہا امام نے؟ کیونکہ عرب کی تہذیب تھی، کلچر تھا وہاں کا کہ اگر مسافر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں. رائٹ. تو اسے یہ احساس کرایا پہلے تاکہ وہ کھانا کھا لے پانی پی لے. اگر امام پہلے ہی اس کا نام لے دیتے تو شاید وہ گھبرا کے بھاگ جاتا فوراً، کیونکہ اسے معلوم ہے اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے، ان کے جوان بھائی کا قتل کیا ہے اس نے، وہ قاتل ہے. مگر امام کیا فرماتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد اسے کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد 20 دینار اس کو دیتے ہیں کہ راہ کے خرچ کے طور پہ یہ ہیں. یہ پروفیسر ضیاء الحسن موسوی نے اپنی کتاب علی ابن الحسین میں لکھا ہے واقعہ. اس کے بعد وہ جب جانے لگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بھی باہر کھڑا ہوا ہے، اگر تمہیں ضرورت ہو تو وہ بھی لے کے جا سکتے ہو. تو یہ کون ہے؟ بھائی کا قاتل ہے. اس سے جاتے وقت ایک جملہ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تمہارے خاندان کی روایات تھیں، جو تمہاری تہذیب تھی. آج تم ہمارے مہمان ہو، ہم وہ سلوک کر رہے ہیں جو ہم آل محمد کی تہذیب ہے. صحیح. تو ہمیں آل محمد کی تہذیب نہیں بھولنا چاہیے. اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تہذیب کا دامن چھوڑ دیں. یہی حرف آخر ہے مولانا، اور آپ کا یہی پیغام حیدر ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ مولانا. میں حیدر ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. میں جانتا ہوں کہ آپ انتہائی مصروف انسان ہیں اور آپ کے پاس اب 2 دن ہی بچے ہیں ہمارے شہر میں، اس لیے کہ آپ کے چاہنے والے اس شہر میں بہت ہیں اور میں بھی اپنے آپ کو ان میں شمار کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میری خوش بختی.